الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور تمام چیزوں کے بنانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے بھیجنے کے سلسلے کو شروع فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے۔ سب سے آخر میں اللہ نے اپنے آخری اور محبوب نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی 1.25 لاکھ نبی اور رسول جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا تو وہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مکمل فرما دیا۔ ہر نبی کے کچھ ماننے والے اس دنیا کے اندر ان کے وقت میں موجود رہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن حضرات کا انتخاب فرمایا، ان کو ہم اور آپ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر حضرات صحابہ اکرام کی خصوصیات، ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ حضرات صحابہ اکرام ہیں۔ والذین کفروا، وہ کفر کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا کرنے والے نہیں۔ کفر اور اسلام کا مسئلہ آ جائے تو کوئی لچک نہیں حضرات صحابہ اکرام کے اندر، بہت سخت۔ اور رحماء بینہم، اور اللہ نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہمدردی کرنے والے، بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ خیرخواہی کرنے والے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور تم ان کو دیکھو گے کبھی وہ رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ کی فضل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی چہروں پر، پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی
تو اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ تحقیق کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے جب بیعت کر رہے تھے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل کی کیا کیفیات تھی اور ان کے کیا جذبات تھے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا۔ تو حضرات صحابہ اکرام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر ان کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتفاق سے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ صحابہ اکرام کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا۔ تو صحابہ اتفاق نہیں ہے، صحابہ اکرام اللہ کا انتخاب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کو اپنے محبوب نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو منتخب فرمایا تھا۔ اور اگر 20 سے اس کڑی کو یعنی حضرات صحابہ اکرام کو اگر 20 سے ہٹا دیا جائے تو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ وہی مقدس جماعت ہے جس نے براہ راست دین کو، قرآن کو، شریعت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ قرآن کو اترتے ہوئے حضرات صحابہ اکرام نے دیکھا ہے، تو صحابہ اکرام کے فضائل اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے، اور الگ الگ موقعوں پر الگ الگ صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور مجموعی طور پر تمام صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام کو جنت کا سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اس دنیا کا خالق، آسمان و زمین کا مالک، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور کائنات کے نظام کو جو چلا رہا ہے، اس اللہ نے حضرات صحابہ اکرام کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا کہ صحابہ اکرام جنتی ہیں اور جنت میں جائیں گے۔ اور پھر ان کے فضائل قرآن کے اندر بھی ہیں، اور ان کے فضائل احادیث کے اندر بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل کو خود پیغمبر نے بیان فرمائے۔ تو گویا صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنا اور صحابہ اکرام کے فضائل کو بیان کرنا، تو صحابہ تو قرآن کا موضوع ہے، صحابہ تو حدیث کا موضوع ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو دین کی تکمیل فرما دی، اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گویا دین کی تکمیل اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دین کی تکمیل اللہ نے فرما دی، دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کا اعلان بھی فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو دین کی تکمیل فرما دی، دین مکمل ہو گیا۔ صحابہ کے فضائل قرآن کے اندر بھی ہیں، صحابہ کے فضائل احادیث کے اندر بھی ہیں، صحابہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی کیا، اور صحابہ کا تذکرہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جس کی آج 8 تاریخ ہے، محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ، محترم مہینہ، عزت والا مہینہ، تو اس کو اللہ نے عزت والا مہینہ بنایا، اللہ نے اس مہینے کو محترم بنایا، اللہ نے اس مہینے کو باعث احترام والا مہینہ بنایا۔ اب اگر کوئی، چونکہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہے اس مہینے کو محترم بنایا، اب بعد میں آنے والا اگر کوئی شخص اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگے
اور اس مہینے کو نحوست والا سمجھنے لگے تو جو اس مہینے کو منحوس سمجھتا ہے اور جو اس مہینے کو نحوست والا سمجھتا ہے وہ خود منحوس ہوگا، کیونکہ اللہ نے گویا نعوذ باللہ اللہ پر حملہ ہے، اللہ کی ذات پر، کہ اللہ نے یہ مہینہ منحوس بنا دیا۔ اور جبکہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ روزوں کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو پیغمبر تو یوں فرما رہے کہ جو ہے محرم کے مہینے کو یہ اللہ کا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اور اس کا 10 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ 10 تاریخ کا ہے۔ بس یہ ہے کہ ایک دن پہلے ہم ملا لیں 9-10 رکھ لیں، یا ایک دن بعد ملا لیں 10-11 رکھ لیں۔